بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں جنہوں نے اس ادارے کا امتحان لیا ہے وہ اساتذہ اکرام تشریف فرما ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اظہار خیال بھی فرمائیں اور ہمارے بچوں کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں۔ مفتی عبد المحسن صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين۔ تمام تر قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہیں۔ انگنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ حضرات، ہمارا یہ ادارہ جامعہ تعلیم القرآن رحمانیہ، یہ ہمارے اسلاف کی یادگار ہے، اور یہ ادارہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے گاؤں کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور صرف چند منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے۔ بڑے علماء کرام قاری محمد بلال عزیزی، برادر اکبر قاری عبدالرزاق طاہر صاحب صبح سے یہاں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف آپ احباب کی، بزرگوں کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، صرف ایک چیز جو والدین کے لیے خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے، جو بنیادی چیز جس کی طرف اگر ہم نے توجہ نہ کی، اس کی طرف ہم نے دھیان نہ دیا، تو اتنا بڑا نقصان ہو جانا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو جانا ہے کہ شاید وہ نقصان آئندہ ہماری آنے والی 10 نسل بھی پورا نہ کر سکے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے، ہمیں ہمت کر کے اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے۔ یاد رکھیں، جو اس وقت جو بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، جو حفاظ ہوئے ہیں، یا ابھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا ابھی چھوٹے ہیں، 5-10 سال کی عمر میں ہیں، اگر ہم نے ان کا خیال نہ کیا، ہم نے ان کے بارے میں نہ سوچا، تو یاد رکھیں ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا نظام تعلیم ہمیں دیا گیا ہے، ایسی ہمیں چیز دی گئی ہے کہ جب لارڈ میکالے نے بر صغیر کے لوگوں کے لیے نظام تعلیم کو منتخب کیا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں، میں ایسی بات دے کے جا رہا ہوں کہ ہندو نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ وہ بر صغیر کو ایک مذہبی جگہ سمجھتے تھے۔ ہندو اپنے مذہب کے ساتھ سچے تھے، مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ سچے تھے، تو اس نے کہا
میں ان کو ایسا نظام تعلیم دے کر جاؤں گا کہ ہندو ہندو نہ رہے، مسلمان مسلمان نہ رہے۔ اور 200 سال اس نظام تعلیم پر گزارنے کے بعد آج ہم ایک ایسی نسل کو تیار کر رہے ہیں، اور ایک ایسی نسل سامنے آ چکی ہے نہ جنہیں آبا کا پتہ ہے، نہ اجداد کا پتہ ہے، نہ علم کا پتہ ہے، نہ علم والوں کا پتہ ہے۔ ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے، اور ہمارے موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو میڈیا کا دور ہے، اور جدید لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کسی بھی ریاست کا بہت اہم رکن ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا اس دور کا سب سے خطرناک چیز ہے، وہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، اور ایسی نسل تیار کر رہا ہے کہ جن کو نہ اپنے باپوں کو دفنانا آئے، نہ جن کو اس بات کی خبر ہو، نہ خیر ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے آبا کدھر گئے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو بزرگوں، اس وقت سب سے زیادہ جو اہم ترین کام ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے، وہ ہماری آئندہ نسل ہے۔ اور والدین اتنے بے خبر ہو چکے ہیں، والدین تاریخ میں کبھی اتنے بے خبر نہیں ہوئے تھے جتنے اب بے خبر ہو چکے ہیں۔ والدین جدید اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر نسلوں کی تباہیاں کی جا رہی ہیں، نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور اس لیے اس پر ہمیں توجہ کرنی لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے کہ 3 لوگوں میں سے ایک ہو جاؤ، اگر کامیاب ہونا ہے تو 3 میں سے ایک ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا ملعونۃ، یہ ساری کی ساری دنیا کو اللہ نے لعنت زدہ پیدا کیا۔ اس دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا انسان کو لعنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الا من ثلاث، سوائے 3 لوگوں کے، سوائے 3 لوگوں کے دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی ساری کوششیں رائگاں ہیں، بیکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عالم، یا سب سے پہلے عالم بن جاؤ، یا سب سے پہلے کیا بن جاؤ، عالم بن جاؤ، کیونکہ اللہ کا تعارف علماء کو حاصل ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح ڈرنے کا صرف اور صرف جو حق ادا کرتے ہیں وہ علماء کرتے ہیں۔ فرمایا یا عالم بن جاؤ، او متعلم، یا اس علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ پہلا گروہ علماء کا ہے، دوسرا گروہ ان علماء اس علم کو حاصل کرنے والا ہے، اور تیسرا گروہ او من والاہ، یا ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان لوگوں سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ۔ اگر ہم علماء میں نہیں ہیں، اگر ہم طلباء میں نہیں ہیں، تو کم از کم ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے تو ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں ہیں، اگر ہم ان تینوں میں نہیں ہیں، تو محترم بھائیوں بزرگوں، پھر بالکل یہ رونا چھوڑ دیجئے، اس بات کو ختم کر دیجئے کہ اولادیں نہیں بات کو مانتی۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ اولاد، وہ نسل جس کو ہم مغربی تعلیم کے نتیجے میں پیدا کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، وہ کبھی والدین کی خدمت گزار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ ہے کہ جنہوں نے یورپ میں اپنے ملکوں میں اس کا تجربہ کیا ہے، ان کے بوڑھے آج اپنی کنسنٹ کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ زہر پی رہے، اور کہ میں خوشی سے پی رہے ہوں، کیونکہ ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے جو بڑے ہیں، جو بڑی عمریں پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے پوتوں دوتوں کا خیال کریں۔ جو نوجوان ہیں اپنی موجودہ نسل کا خیال کرے، وگرنہ پھر پتہ ہی کیا ہوگا، پھر ہمیں عیدی والے دفنائیں گے، پھر ہمیں کرینوں سے دفنایا جائے گا، پھر ہمیں ان جگہ پہ دفنا کر اور ہمیں اوپر شاور چلا کے نہلا کے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ بچے ہیں۔ اور اسی لیے ان بچوں پر اتنی توجہ دیں، اتنی توجہ دیں کہ جتنی ہم اپنی جنت کے حاصل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ اگر اور یاد رکھیں، کسی بھی شخص کی ترجیحات جو ہیں، کسی بھی شخص کی ترجیحات اس کی اولاد سے طے ہو جاتی ہے۔
کہ وہ شخص اپنی اولاد کو کس رستے پر چلا رہا ہے اس کی زندگی سامنے آ جائے. اگر تو اپنی اولاد کو دیندار بنا رہا ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق والا بنا رہا ہے تو اس کی ترجیحات واضح ہو جائیں گی کہ وہ اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اگر وہ اپنی اولاد کو ماڈرن دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر اور بے دین دیکھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے میں مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ وہ بے دین دیکھنا چاہتا ہے اور صبح و شام اسی بات پر زور لگا رہا ہے کہ اس کی دنیا کامیاب ہو جائے، دنیا کامیاب ہو جائے، تو پھر مسجد میں 5 وقت آنے سے ہماری ترجیحات. اس وقت کسی بھی بندے کو حاصل دیکھنا ہے، اس کا اصل دیکھنا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ کتنا محب ہے. اس کی اولاد کا رخ دیکھیں، اس کی اولاد کس طرف جا رہی ہے. اگر تو اولاد اس کی مسجد میں جا رہی ہے، مسجد والوں کے ساتھ چل رہی ہے، اس کی اولاد نیک لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے، تو پھر وہ کامیاب لوگ ہیں. اور ورنہ اس موبائل نے ہر بندے کا الگ سے سینما بنا دیا. پہلے ہوتا تھا ڈر ڈر کے لوگ ٹکٹیں خریدتے اور جاتے، ہر بندے کا ذاتی سینما بنا دیا ہے اور وہ مادر پیدر آزاد معاشرہ تیار کیا جا رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اہل میں سب سے زیادہ جو جہنم سے بچنے کے حقدار ہیں وہ اولاد ہے. اور آج ہم حقوق کے پیچھے تو چل پڑتے ہیں لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اپنی اولادیں کس طرف جا رہی ہیں. اس لیے محترم بھائیو بزرگوں، یہی پیغام ہے اور یہی ساری زندگی کا مقصد حیات ہے. اور اسی کو مقصد حیات بنائیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کی ترجیحات میں اللہ شامل ہو. جن کی ترجیحات میں اللہ شامل نہیں ہوتا وہ اس دنیا کے کتے ہیں، وہ اس دنیا میں آوارگی کرنے آئے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات پر سوچنے کی توفیق دے، اس بات پر ہم راتوں کو اٹھ کھڑے ہوں کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے. اگر ہماری اولاد ہمارے کام کی نہیں ہے تو محترم بھائیو، جنازہ تو آپ کا مولوی پڑھا ہی دے گا، جنازہ تو آپ کا مولوی پڑھا ہی دے گا، لیکن جو قبر میں بیٹھے لیٹے ہوئے جس بات کا فائدہ ہونا ہے، جو چیز حاصل ہونی ہے وہ اولاد ہے. اولاد کے ذریعے سے درجات بلند ہونے ہیں، اولاد کے ذریعے سے قبر نے ٹھنڈا ہونا ہے. اس لیے محترم بھائیو بزرگوں، یہ والدین سے التجا ہے، 10 بدس التجا ہے، 10 بستہ التجا ہے کہ اپنی اولادوں کو دنیا کے پیچھے مت لگائیں. یہ دنیا نصیب کی ملنی ہے. اگر محنت کی ملتی ہو تو سب سے زیادہ راجوں کے پیچھے کام کرنے والے مزدوروں کو ملے جتنی وہ محنت کرتے ہیں. یہ نصیب کی ملتی ہے. کچھ لیٹے رہتے ہیں، ان کو حساب ہی نہیں ہو رہا، اور کچھ بھاگ بھاگ کے تھک جاتے ہیں، ان کی 2 وقت کی پوری نہیں ہوتی. اس لیے محترم بھائیو بزرگوں، ہمیں کوشش کر کے اپنی اولادوں کا اور ان بچوں کا سوچیں. یہ بچے اتنے اہم ہیں، اتنے اہم ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور یورپ میں اس وقت ایک نعرہ لگ رہا ہے ریٹرن ٹو ہوم، کہ انہاں بالانوں کار کر لو. وہ تنگ آ چکے ہیں ان کو سڑکوں پہ لا کے، ان سڑکوں پہ اپنی اولادوں کو لا کے تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں سدھر جائیں. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس موجودہ دور کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اولادوں کی تربیت، اس کو صحیح حق میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا، پہلے ہم آتے تھے چھوٹی سی ساتھ والی مسجد ہوتی تھی، اب یہ پہلے چھوٹا بوٹا مولانا عبدالوہاب ارشد صاحب اور والد گرامی قاری محمد یحییٰ رسول نگری حاجی حبیب الرحمان صاحب کو کہتے رہتے، اب پہلے چھوٹا بوٹا تھا، اب آہستہ آہستہ تناور، اور ماشاءاللہ 45 حافظ قرآن ہو گئے. یہ ایک محنت ہے. اور یاد رکھیں، جو پیسہ، جو محنت آپ کس کام پہ لگ گئی ہے وہی قبر میں کام آنے والی ہے. باقی سب بیکار ہے، باقی وارثوں نے بانٹ لینا ہے، باقی پیچھے والوں نے بانٹ لینا ہے. اس لیے محترم بھائیو بزرگوں، سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دینداروں کے قریب کریں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.